أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، گہرے سایوں میں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو پہنچا دو امانت والوں کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر یہودیوں کے حسد کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بنو اسماعیل میں منتقل کی، اس پر ان کو حسد تھا، اور جانتے بوجھتے ہوئے پہچانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نیک عمل کیے، اور نیک اعمال میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، باقی سارے اعمال اس کے تابع ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ارکان اربعہ کہتے ہیں، یعنی خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال پر بھی قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آج نہریں اوپر سے بہتی ہیں، پھر انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اتنی نعمتیں مل جائیں پھر خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کب یہاں سے جانا پڑے گا، تو فرمایا کہ وہاں کا رہنا ہمیشہ کا ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، حیض سے پاک ہوں گی، نفاس سے پاک ہوں گی، تمام علیشوں سے پاک ہوں گی، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اپنے خامد سے بے انتہا محبت کرنے والی ہوں گی۔ یاد رہے بھئی، اللہ پاک نے جتنی بھی حوریں بنائی ہیں، دنیا کی بیوی کا حسن اور خوبصورتی ان سے زیادہ رکھی ہے۔ حوریں دنیا کی بیوی سے سوال کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشک سے، عنبر سے، یعنی جنت کی مٹی سے بنایا ہے، لیکن تمہاری خوبصورتی ہم سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گی کہ ہم نمازیں پڑھتی تھی، ہم روزے رکھتی تھی، اس وجہ سے دنیا کی عورتوں کی حسن اور خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ ہوگی، گھر جا کے بتا دینا۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ انسان تو لالچی ہے نا، یہ تو جاتا ہے جہاں خوبصورتی زیادہ ہو، جہاں حسن زیادہ ہو۔ آپ جب گھر جا کے بتائیں گے تو وہ خوش ہوں گی کہ نہیں؟ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور یہ جو دنیا کی بیویاں ہیں، یہ جنت کی حوروں کی بھی سردار ہوں، سردار انہی کے پاس ہوگی۔ ان اللہ یامرکم،
بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت والوں کو پہنچا دو، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کافر کے ساتھ بھی پورا کرنا ضروری ہے اور مسلمان کے ساتھ بھی، یعنی اس میں کافر اور مشرک کا مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے، یہ طے شدہ بات۔ نمبر دو، وعدے کو پورا کرنا ہے، وہ وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو۔ اور اسی طرح امانت کو امانت دار تک پہنچانا ہے، چاہے وہ امانت مسلمان کی ہو چاہے کافر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ کیوں لٹایا تھا؟ ایسے خطرے کے موقع پر کہ حضور علیہ السلام کے پاس ان کافروں کی امانتیں تھیں کہ جب یہ امانتیں واپس ہو جائیں پھر ہمارے ساتھ آ کے مل جانا۔ تو تین باتوں میں مسلمان بھی شریک ہیں اور کافر بھی شریک ہے۔ یہاں پر شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ عثمان بن طلحہ یہ خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، یعنی اس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ تو ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اور ایک واقعے کے مطابق جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اس وقت بھی اس نے بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہو، پھر میں جس کو دوں گا اسی کے پاس رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب اس نے انکار کر دیا تو حضرت علی نے چابی چھین کر جو ہے دروازہ کھول دی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سے ہو کر باہر تشریف لائے تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی آپ مجھے دے دیں۔ یاد رکھیں دور جاہلیت کے اندر بھی خدمت کرنا حاجیوں کی وہ اپنے لیے بڑا باعث فخر سمجھتے تھے۔ کسی کے ذمے قبیلے کے ذمے سقایا تھا، پانی پلانے کا انتظام۔ یہاں پر علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ یاد رکھیں یہاں تک حضور کا سلسلہ نسب یاد کرنا بعض جگہوں پہ فرض لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ بہت سے علماء نے اس کو نہیں مانا، لیکن میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اسلام کے جو 108 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ حضور کا یہاں تک سلسلہ نسب یاد ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ جو روٹیوں کا چورا کر کے جو ہے نا حاجیوں کو کھلائے، انہوں نے یہ خدمت کی تھی تو اس وجہ سے ان کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے جب چابی دینے سے انکار کیا، حضرت علی نے چابی چھین لی۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، جب واپس آئے تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ چابی یا رسول اللہ مجھے دے دیں۔ حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں۔ اس پر جو ہے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی، اور پھر عثمان بن طلحہ نے یہ چابی جو ہے اپنے بھائی شیبہ کو دے دی جب یہ مرنے لگے، فوت ہونے لگے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اب جو چابی ہے بیت اللہ کی یہ شیبہ کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، نسلاً بعد نسل یہ چابی اب انہی کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر جانا سب نے، دعا کرو اللہ پاک بار بار ہم سب کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، سارے اکٹھے جائیں اللہ کے۔ ایک وہ نعت خان کہہ رہا تھا، کہتا اللہ سے دعا مانگو اللہ کرے سارے مدینے جائے، سارے کہتے آمین۔ کیا کہتے؟ آمین۔ کہتا اللہ کرے وہاں جا کے سارے ہی مر جائے، کسی کی آمین نہیں نکلی۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ مدینہ میں مرنے کے بڑے فضائل ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ کی موت نصیب فرما۔ تو مدینہ میں تو سارے مسلمان رہتے تھے، اب شہادت بھی نصیب ہو، مدینہ میں بھی نصیب ہو، یہ دو باتیں بڑی جو ہے نا وہ مشکل لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مدینہ کی موت دی اور شہادت کی موت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہونا نصیب۔ آپ علیہ السلام جب کبھی تشریف لاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ایک طرف ابو بکر ہوتے تھے، ایک طرف عمر فاروق ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوں گے کہ میری ایک طرف صدیق ہوں گے اور دوسری طرف فاروق ہوں گے۔ اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک واجعلنی موطنی ببلدی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چابی تھی خانہ کعبہ کی، یہ عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور عثمان جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے یہ چابی اپنے بھائی شیبہ کو دے دی۔ اب یہ جو بیت اللہ کی چابی ہے انہی کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ اس پر جو ہے جب عباس نے اور علی المرتضیٰ نے درخواست کی کہ یہ چابی ہمیں دے دیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو، جس کی جو امانت ہے اس کو پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یاد رکھیں صرف امانت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی چیز، روپیہ، پیسہ یہ ان کے حوالے کرو، بلکہ یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی سرکاری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی ایسے جگہ آدمی کو سفارش کر دیتا ہے یا کسی عہدے پر لگا دیتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب معاملہ کسی ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کا۔ اس لیے چاہے عہدہ ہو کسی اہل کو دینا چاہیے، جو اس بات کی اہلیت رکھتا ہو عہدہ اس کے سپرد کرنا چاہیے، کہ بوجھ بجکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ بوجھ بجکڑ کا لطیفہ سنا ہے؟ کہتے ایک آدمی جو ہے نا وہ چڑھ گیا تھا درخت پر، اب نیچے نہیں اترا جا رہا تھا، اس نے آوازیں دی تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، گاؤں والے آ گئے تو کہنے لگے انہوں نے مشورہ کیا اب کس کو کیسے اتاریں، تو وہ بوجھ بجکڑ کے پاس چلے گئے، دانا حکیم کے پاس جو گاؤں میں تھا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا درخت پہ چڑھا ہوا، کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی اتار دیتا ہوں۔ انہوں نے نیچے سے رسا پھینکا، اس کو کہا اس کو نہ کمر سے اچھی طرح باندھ لو، اس نے باندھ لیا، نیچے اس نے 5 بندے کھڑے کیے، کہتے کھینچو، انہوں نے کھینچا، وہ گرتے ہی مر گیا، درخت سے گر۔ لوگوں نے کہا حکیم صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتا بس اس کی قسمت ہی خراب تھی، موت آ رہی تھی اس کی، ورنہ اس طرح کئی بندے میں نے جو ہے نا کنویں سے نکالے، ایک بھی نہیں مرا۔ تو جب تم معاملہ کسی ایسے آدمی کے سپرد کرو گے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر یہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانتوں کو ان امانت والوں کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ۔ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے اعصار، ایک ہوتا ہے احسان، اور ایک ہوتا ہے انصاف۔ اعصار یہ ہوتا ہے کہ کسی کا آپ پر حق نہیں ہے اور آپ کو خود بھی اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس نے آ کے مانگا تو آپ نے وہ اس کو دے دیا، یہ صحابہ کی صفت۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے تھے۔ گھر میں مہمان آ گیا اور کھانا اتنا تھا، یا خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں۔ بیوی کو کہا کہ چراغ بجھا دینا،
میں ویسے ہی ہاتھ ہلاتا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ ایثار، اب مہمان کا کوئی حق تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے چلو زیادہ سے زیادہ جو نا آدھی میں کھا لوں گا آدھی تو کھا لے گا، لیکن انہوں نے اس کا حق نہ ہونے کے باوجود اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اس کو کھلایا، یہ ہے ایثار۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ آپ کے اوپر کسی کا حق تھا، آپ نے وہ حق بھی دے دیا اور کچھ اس کے اوپر احسان بھی کر دیا، ٹھیک۔ اور تیسری چیز ہے انصاف۔ آپ کا کسی کے اوپر حق تھا، کسی کا آپ پر حق تھا، تو آپ نے اس کو حق پورا پورا دے دیا، پورا پورا۔ اگر آپ نے اس میں کمی کی تو اب یہ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ انصاف کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، انصاف کے بعد کوئی درجہ، انصاف کے بعد کیا کس کا نمبر آتا ہے؟ ظلم کا۔ انصاف کے علاوہ کوئی درجہ ہے ہی نہیں انصاف کا، یہ آخری درجہ ہے۔ تو کم از کم جو ہے نا آخری درجے پر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے مارکیٹوں کے صدور ہوتے ہیں، یہ بیچارے جو ہے نا بڑی جو ہے نا مقصد ہے کہ سمجھے کہ ننگی تلوار پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہیں تو ویسے ہی جو ہے نا اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے چودھری بن جاتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں نہ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بیچارے اپنی لا علمی کی وجہ سے صرف اپنی چدراہٹ کے لیے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود لیتے ہیں، اپنے لیے مزے دوسرے کرتے ہیں۔ اب یہ غلط فیصلہ کر دے گا، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ صرف جو ہے نا وہ اپنی چدراہٹ بنانے کے لیے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، نہ کسی مفتی سے پوچھتے ہیں نہ کسی عالم سے مشورہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کر دیا، مزے وہ کریں گے، عذاب یہ بھگتے گا۔ جیسے ایک آدمی نے جاتے ہوئے اپنی جائیداد ساری بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو جو ہے نا وراثت میں حصہ نہیں دیا، اب مزے تو بیٹے کریں گے اور عذاب یہ بابا جی بھگتیں گے قبر میں۔ تو بعض دفعہ لوگ جو ہے نا ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ان کو فائدہ ایک آنے کا نہیں ہوتا، عذاب مفت کا جھیلتے ہیں قیامت تک، سمجھ گئے؟ تو انصاف کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ انصاف کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ ظلم کا۔ ایثار کے بعد درجہ ہے، احسان کے بعد درجہ ہے، لیکن انصاف کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ انصاف کے بعد ظلم ہے، اور جو آدمی ظلم کرے گا وہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی بھگتا ہے، آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔